بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارا یہ سلسلہ جو چلا ہوا ہے بچوں کے تعلق سے ہے، اولاد کے تعلق سے، تو اسی کی انشاءاللہ العظیم یہ آج آخری قسط ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ جو خاص اصلاح طلب ہیں اور جس میں توجہ دلانا اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ضروری ہے، بس وہ باتیں عرض کر دوں۔ تو ہم کل یہاں تک پہنچے کہ ماشاءاللہ بچے کی تحنیک بھی ہو گئی، نام بھی رکھ دیا گیا، اس کا عقیقہ بھی ہو گیا، اور اب ماشاءاللہ وہ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور بڑے ہو کے آگے چل رہے ہیں، اور والدین خوشی کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں، سکون اور راحت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، شریعت دیکھو، غور سے سننا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اب یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے، ہم اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں میرے پیارو، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ مال، اولاد اور یہ حیات اور زندگی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو میرے پیارو، اللہ نے جب اولاد دی تو سب سے پہلے اب جب وہ شعور سنبھالنے لگ رہی ہے جی، تو دل دماغ میں یہ بات لے آؤ کہ اللہ کا ہماری طرف کیا حکم متوجہ ہے۔ تو کیا حکم متوجہ ہے؟ تعلیم و تربیت، علمہم وادبہم، تعلیم و تادیب، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ وہ علم سکھائیے جس سے وہ اپنے خالق کو پہچانے، مالک کو پہچانے۔ وہ علم سکھائیے جس میں اس کو 5 سوالوں کا جواب ملے۔ غور سے سمجھتے چلیے، 5 سوالوں کا جواب ملے، وہ علم سکھائیے۔ کیوں؟ اس 5 سوالوں میں اس کی دنیا آخرت کی کامیابی مضمر اور چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہیں کس لیے پیدا کیا میرے پیارے بیٹے؟ ذہن میں رکھ، کس لیے پیدا کیے گئے ہو یہاں؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس سفر کا مقصد، یہ جو دنیا میں ایک سفر ہوا ہمارا اور چالو ہے اور ہم چل رہے ہیں، کیوں اور کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ اس کے دل دماغ میں پہلے ہی سے بیٹھ جائے۔ بہت سے وہ ہیں جو اپنے پوتوں اور نواسوں تک کی قبروں کو مٹی دیتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اپنی اولاد کی خوشیاں تک نہیں دیکھ پاتے۔ بہرحال تو ان کے ذہن میں ہو کہ بہت ہی ٹیمپریری وقت ہے اور وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور 2 سوال کیا ہیں میرے پیارے بچے بچیوں؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ہاں، اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ کے جانا ہے، وہیں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کے جانا۔ یہ 5 باتوں کا علم بالتفصیل، اجمالاً تو 1 منٹ میں بتا دو، لیکن تفصیل سے ان کا علم کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث میں ملے گا، مدارس و مکاتب میں ملے گا۔ بہرحال جیسے میں نے کہا، انشاءاللہ آج ان باتوں کو پورا کرنا ہے تو شارٹ میں مختصراً بتاتا چلوں۔ میرے پیارو، جب اللہ نے یہ امانت دی، بچے بچیاں دی، تو پہلے ہی سے دماغ وہاں نہ گھماؤ کہ باہر وین کھڑی ہے اور 3 سال 4 سال کے بچے بچیاں عیسائی اپنے اسکولوں میں لے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں کیا کہتے ہیں، پری اسکول ہے اور پلے اسکول ہے اور یہ اسکول ہے۔ چلو یار، کم از کم مجھے بھی کام پہ جانا، بیوی کو بھی جاب پہ جانا ہے، تو 8 گھنٹے 7-8 گھنٹے شام کو اتنی دیر تک وہاں رہیں گے، ان کو فیس بھر دیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان کے دل دماغ اور نظریات اور جو ان کے عقائد اور بیلیوز اور ان کی جو خیالات، وہ سارے بگڑ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی قدر ہے اللہ کی دی ہوئی اولاد کی، جو اللہ نے اتنی قیمتی اولاد دی ہے، یہی ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں، یہی ہے اس کی ادائے حق نعمت خداوندی۔ جاؤ گھوم کے دیکھو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ 3 4 سال کے بچے، وہ لباس بھی ویسا پہنا کے، اور ان کو ان کی عیسائیوں کے حوالے، جن کا دین و مذہب سب کچھ باطل، سب کچھ غلط، ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ظلم ہے، ظلم یارو، ظلم ہے۔ قیامت کے دن گردنیں نپ جائیں گی، گردنیں نپ جائیں گی قیامت کے دن۔ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، کیا کھیل کھلواڑ کیا تم نے؟ کیسا ظلم کیا اس دی ہوئی نعمت کے ساتھ؟ اتنے خوبصورت پیارے بچے تمہیں دیے، بچیاں دی، کیسے تم نے ضائع کیا ان کی زندگی کو، دین اور ایمان کو؟ آج تو مزے لیتے ہیں،
سفر میرے کبھی کبھی ہوتے ہیں، کشمیر میں گیا تو ایک واقعہ سنے، اسکوٹی سے ایک اسکوٹی چلاتی تھی ایک بچی، حادثہ ہو گیا، پولیس نے فون کیا ابا کو کہ تمہاری بچی کا یہاں ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہوا ہے، کہنے لگا میری بچی کا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکوٹی نہیں چلا دی، اس کے بعد اسکوٹی نہیں ہے۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا اسکوٹی ہے، وہ کالج اسکولوں میں جاتی تھی، وہاں بوائے فرینڈ بنا رکھا، اس نے اس کو دے رکھی ہے۔ علی کل حال سنتے جاؤ، اس لیے نظر رکھو، جب وہ شعور سنبھالنے لگ رہے ہیں، اور 3 سال کے بچے کو تو کیا مطلب؟ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری تفصیل سے مضامین ہیں اس پر، شریعت نے بچے کو 7 سال کے لیے کہا ہے، 7 سال میں نماز اس کو کی طرف چلنا شروع کرے، اور 10 سال میں تنبیہ شروع کرو نماز پر اگر نماز نہیں پڑھتا تو 7 سال سے پہلے علم یہ مجدد ہیں اپنے زمانے کے جی، اور دین ہی دین زندگی میں رچا بسا ہے، ہم سے زیادہ دین کا درد رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ دین کا درد رکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ امت کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اور بچوں کو اور اولادوں کو۔ کیا فرمایا کہ 7 سال میں جو شریعت نے رکھے نماز، سب سے پہلے نماز کی وہ رکھی ہے، تو اس میں حکمت یہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بوجھ کا ایسی چیز اس پر نہ ڈالو۔ ہوم اسکول، جب وہ اسکول میں جائے گا، ہوم ورک لائے گا اور یہ کرے گا، اور کچھ نہ ڈالو اس پر۔ البتہ 7 سال تک گھر کی دینی ایمانی فضاؤں میں، ماحول میں اسے رکھو، قرآنی آیات، دعائیں، چلتے پھرتے کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ ماحول کلمہ سیکھ رہا ہے، اللہ اللہ سیکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ سیکھ رہا ہے، اس کا معنی ایسے گھر کے ماحول میں۔ یہ آج ہمارا مشاہدہ ہے ہمارا گھروں میں، ماشاءاللہ اللہ عز و جل نے جن گھروں میں جی اس طرح کی فضا پیدا کی ہے، وہ دیکھ لیں، مشاہدہ ہے ان کا، کیسے بچہ چلتا چلتا کیا کچھ سیکھ لیتا ہے، اچھا خاصا سیکھ چکا ہوتا ہے، اور بوجھ بھی نہیں، کھیلتا کھلاتا۔ یہ فرماتے دلتان میں قدس سرہ، اس میں نکتہ ہے کہ 7 سال سے پہلے جی اس پر بہت، تو یہاں تو 3 4 5 سال کے کو اس کو چلو ہم نے کہا پری اسکول، ارے لیکن اس کا دین و ایمان تو ضائع ہوگا۔ سفید تختی صاف ستھری بالکل، جو اس پہ لکھا جائے گا وہ نقش ہو جائے گا۔ بہرحال عزیزان من، آگے بڑھتے جائیے، تو دینی ماحول میں اسے اس عمر میں سکھائیے جو کچھ ہو سکے، اور سب سے پہلے نماز سکھانا شروع کیجئے۔ اور یہی نقطہ اور راز ہے کہ 7 سال کے جی سے پہلے جو بچے ہیں ان کو مسجد میں بھی لے جانے کو منع کیا گیا۔ ہاں، مسجد میں ساتھ لے جاؤ، ان میں شعور اور احساس نہیں ہے، انہیں مسجد کے آداب اور طہارت و نجاست کی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ہاں، گھر پہ رکھتے ہوئے ان کو عادی بناؤ، اور جب وہ ان کو عادت ہو جائے تو اس کے بعد پھر لے کے جاؤ، سب جگہ لے جاؤ، مسجدوں میں لے جاؤ اور عیدگاہ وغیرہ میں لے جاؤ۔ خیر، تو بچوں کی ہم کو تربیت کرنی ہے اور بچوں کو صحیح نہج پہ ڈالنا ہے۔ اب یہاں بیچ میں رک کے ایک بات عرض کروں جو آج کے ماحول میں آئے دن رات دن ہم تک پہنچتی رہتی ہے، رات دن میرے عزیزوں پہنچتی رہتی ہے۔ شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، طلاق کی نوبت آئی، یا تو بیوی بھاگنے لگی کہ لو پکڑو اپنے بچوں کو، جی ہاں، اب وہ شوہر بیچارہ کیسے 2 4 5 بچے ہیں اور آپ بھاگ رہی ہو، جی چھوٹے چھوٹے بچے، شریعت کا مسئلہ معلوم ہے، یہ بچوں پہ ظلم نہیں جو تم بھاگ رہی ہو اور دھوس دلا رہی ہو، جی دے رہی ہو شوہر کو کہ اگر مجھے یہ کیا اور وہ کیا تو میں چھوڑ کے سارے بچوں کو جاؤں گی۔ جی ہاں، مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یعنی عورت کو مجبور کیا جائے گا اگر وہ تیار نہ ہو اس پر کہ تجھے پالنا، اس کو رکھنا پڑے گا بچے کو۔ جی ہاں، 7 سال اور 9 سال بچہ بچی دونوں میں تفاوت ہے، اور 7 اور 9 سال کے بعد پھر والد کو اس کا اختیار ہے۔ جی ہاں، والد کو اختیار ہے۔ آج اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ کوتاہی کیا ہے؟ دونوں طرف سے کوتاہی ہے، جو پاور میں ہو جی، اور جس کا بس چلے اور جس میں ذرا مضبوطی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، شوہر کا بس چلا تو بچے کو لے کے بیٹھ گیا، ماں تڑپ رہی ہے، نیندیں اڑ گئی، آدھی پاگل ہو گئی بیچاری، بچوں کی یاد میں اور بچوں کی صورت دیکھنے کے لیے وہ آدھی پاگل ہو گئی، تڑپ گئی، وہ اس لیے کہ ماں کی محبت ظاہر ہے۔ اب باپ تھا، اپنا زور سے اور طاقت سے بچے کو لے کے بیٹھ گیا کہ میں بچہ نہیں دے سکتا۔ کہیں تو ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ لڑکا جب تک 7 برس کا نہ ہو تب تک اس کی پرورش کا حق رہتا ہے، جب 7 برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردستی لے سکتا ہے تاکہ وہ لڑکے کی تعلیم و تربیت کرے، اور لڑکی کی پرورش 9 برس کی عمر تک، جب 9 برس کی ہو گئی تو اب باپ اسے، بہرحال اگر باپ کے پاس ہے تو ماں کو اختیار دینا چاہیے کہ آئے ملے، جی ہاں، ملاقات کرے،
اور اگر اماں کے پاس ہے، پہلی بات تو ہے جیسے میں نے عرض کیا نہیں رکھنا اماں کے پاس، اماں جو آج کل بہت سی جگہوں میں لے کے بچے کو بیٹھ جاتی ہے اور بیچارے شوہر کو دیکھنے بھی نہیں دیتی. دیکھنا ہے جی شوہر کو تو اتنے پیسے ادا کرو، ہر وزٹ پر، ہر مرتبہ دیکھنے پر اتنے ہزار دینے ہوں گے تو میں دکھاؤں گی، ورنہ نہیں. تو تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہے، یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے لیے پیسہ حرام کا ہے، حرام کا، جیسی چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا، چھینا ہوا، لوٹا ہوا، کہیں سے ڈاکہ ڈالا ہوا، ایسا ہے پیسہ. جو پیسہ طیب خاطر کے بغیر ملے، جی دل کی خوشی کے بغیر جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے وہ جائز نہیں. ہاں بے شک شریعت نے ان دنوں میں ابا کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ اولاد کا خرچ دے، وہ دے گا، لیکن جب وزٹ کرو تو اتنا پیسہ دینا ہے، ایک مرتبہ دیکھو تو اتنا یہ کرنا ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. جائے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آدھا پاگل ہو گیا، آدھا پاگل ہو گیا لیکن دکھانے کو تیار نہیں. تو بھائی یہی دینداری ہے، یہ اسی کو دینداری کہتے ہیں. یہ کیسی دینداری ہے میرے عزیزوں اور پیاروں اور دین کے طلبگاروں اور اللہ کی رضا کے چاہنے والوں؟ یاد رکھو دین، ہمارا دین جامع اور کامل و مکمل، زندگی کے ہر موڑ پر اس نے کوئی حکم دیا میرے عزیزوں، چاہے نفس کے کتنا ہی خلاف ہو، لیکن جو اس عمل کو پورا کر رہا ہے، اس حکم کو پورا کر رہا ہے، وہ ہے دیندار. نماز پڑھ لی، تقریر بیان، جی اور کچھ کتاب پڑھ لی، آپا بن گئی، عالمہ بن گئی، عالم بن گئے، مولانا بن گئے، قاری بن گئے، دیندار نہیں. نا. جب یہ مواقع آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ دینداری کیا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ دینداری کیا ہے. عورت لے کے بیٹھ جاتی ہے تو کہتی ہے نہیں وہ باپ خراب ہے، بچے کو ضائع کر دے گا، اور شوہر کے پاس ہے تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں دیکھنے دوں گا، ورنہ تو وہ اس کو یوں سبق پڑھائے گی اور یہ کرے گی اور وہ کرے گی. ارے نادانو جاہلو، بیچ میں کسی اللہ والے کو، عالم کو، متدین شریعت کے پابند کو ڈالو اور ان سے کہو میں بھی نفس کے حظ نفس کا شکار ہوں، اور جی یہ بھی حظ نفس کا شکار ہے، یہ بھی خواہشات نفسانیہ میں پڑا ہوا ہے، اولاد کی محبت میں. ہمارے درمیان شریعت کا کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ ہم دونوں اسے مانیں اور اس کے مطابق چلیں. عورت کے پاس ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی اس کی زندگی، اولاد کی زندگی بگڑ رہی ہے. کیوں؟ اس کی زندگی میں ساری ایسی بددینی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں کہ روز بروز اولاد بگڑتی جا رہی ہے. تو والد کو شریعت کہے گی، والد کو حق لے جاؤ، اس سے پہلے ہی لے لو، عمر پوری ہونے سے پہلے لے لو اس سے. یا نظر آ رہا ہے کہ باپ ان بچوں کو بالکل ضائع کر دے گا، جیسے آج کل افسوس صد افسوس، یعنی میں جہاں رہتا ہوں خود یہاں کے بعد علاقوں میں ایسے گھرانوں کی باتیں سننے کو ملی. کیا سننے کو ملی؟ کہ وہ ماں بھی ڈرگس پہ ہے اور باپ بھی ڈرگس پہ ہے، دونوں نشہ لیتے ہیں، تو ان بچوں کا کیا کیا جائے ان بچوں کے بارے میں؟ کبھی باپ ایسا ہوگا، کبھی اگر ماں ہو تو شریعت کے فیصلے. الحمدللہ ہمیں ایک نظام زندگی ملا ہے جو جامع کامل و مکمل ہے، جامع نظام زندگی ہے، کامل و مکمل. ہاں اس سے معلوم کیجئے، علماء بتائیں گے، حضرات مفتیان کرام اللہ والے بتائیں گے. بہرحال تو بچہ والدین میں سے ایک کے پاس ہو تو دوسرے کو بچے سے ملنے کا حق، اور بیوی کے پاس ہو تو شوہر کو، اور شوہر کے پاس ہو تو بیوی کو. جی ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہے کہ بھئی روزانہ ایک مرتبہ مجھے ملنا ہے اور مجھے خبر لینی ہے بچے کی، کسی کے پاس ہو تو ماں باپ دونوں کو ایک مرتبہ روزانہ ملنے کا حق ہے. میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، جو لے کے بیٹھ گئی اور جو لے کے بیٹھ گیا، دوسرے کو بیچارے کو پاگل بنا دیا. ارے کیا بچہ صرف تیرا ہے؟ میں دونوں کو کہتا ہوں عزیزو سوچو، غور کرو. لے کے بھاگ گئی اور بیٹھ گئی بچے کو، وہ باپ تڑپ رہا ہے، یا باپ نے زور زبردستی اور قوت سے نکال دیا گھر سے ماں کو، اور وہ بچے بھی ماں بغیر تڑپتے ہیں اور وہ ماں بھی تڑپتی ہے. آپ کو ماں کی محبت کا پتہ ہے؟ بہرحال خلاصے کلام، اس لیے یہ مسائل ہیں، یہ دین ہے، شریعت ہے. اور چلو آگے باتیں بتاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا اور ابا مالدار تھا، بہت کچھ چھوڑا. ایسے واقعات ہم نے دیکھے، علماء تک کے گھرانے میں دیکھے. ابا کا انتقال ہو گیا، جی اب یہ جوان ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ صرف ایک بیٹا ہے، تو زیادہ تر مال و دولت اور چیزیں ساری اس کی ہو گئی.
جب اس کی ہو گئی تو اے اس کی امی، اور ابھی تو 2 سال 3 سال بعد کسی سے شادی کر رہی ہے، اور شادی کر کے جی نیا جو شوہر آیا ہے اس سے شادی کر کے تم اس یتیم کے مال میں مزے لوٹتی ہو. کس نے حق دیا؟ اس کا مال ہے یا اس کا مالک؟ اور جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے تو تمہیں کوئی تصرف کا حق نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کا جی چاہے تو تمہارے اوپر جتنا چاہے وہ خرچ کرے اور جتنا چاہے تم کو دے. ایسا ہم نے دیکھا. دادا اتنے مالدار نہیں تھے جی، لیکن ابا بہت مالدار، وہ بیچ میں سے نکل کے چلے گئے، دنیا سے گزر گئے. اب یہ اولاد موجود ہے تو دادا نے جی سارے مال کے اندر مزے لوٹے. حالانکہ تم اپنا حصہ لے لو جو تمہیں حصہ شریعت دیتی ہے، اس سے زیادہ میں کیا اختیار ہے تم کو. علا کل حال یہ سب مواقع ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ سب مواقع ہیں جب دین اور دینداری کا پتہ چلتا ہے. ابھی بچہ رحم میں ہے اور زندہ، یعنی اسے زندگی مل چکی، عن قریب دنیا میں آنے والا ہے. علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھو، گویا کہ اس کا حکم زندے کی طرح ہے. ہاں، اسی حالت میں دنیا سے ابا چلے گئے. تو اب جب اس کی پیدائش ہوگی تو دیکھو مال وغیرہ کے بارے میں، یہ جو مالی کوتاہیاں ہیں یہ آج ہماری زندگی میں اس قدر پائی جا رہی ہے کہ میں کیا عرض کروں. اور اس کے اثرات ہم روز دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات. تو بہرحال یہ جو نقشہ ہے میرے عزیز اور بھائیوں، اس نقشے سے خود بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. حتی الامکان میں نے اپنے بیانات میں عرض کیا پہلے، حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے شوہر اور بیوی میں سے اختلافات اور جھگڑے نہ ہوں کہ طلاق اور دوری اور جدائیگی کی نوبت آئے، اور پھر یہ بیچاری اولاد کبھی تو پولیس کیس تک ہوتے ہیں. اولاد کے وہ پولیس ماں کے پاس آ رہی ہے، اولاد سارا نظارہ دیکھ رہی ہے، کبھی پولیس باپ کو پکڑے پھر رہی ہے، اولاد سارا نظارہ دیکھ رہی ہے. کیا سے کیا ہوگا اسی اولاد کا؟ دونوں کو کہتا ہوں رحم کھائیے، اور شریعت، ہماری شریعت کے جو احکام ہیں وہ ایسے عدل و انصاف والے، اس پر آ جائیے، بس سب کچھ ختم. بہرحال جب اللہ نے اولاد دی ہے تو میرے عزیزو یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا تصرف کیا اللہ کے یہاں سوال ہوگا. جب اس کی تربیت کرنی ہے اور اس کو وہ آگے بڑھانا ہے. یہ تو میں نے ایک شکل بتائی کیونکہ بہت پیش آتی ہے، تو جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب سن لے، کان کھول کے سن لے. نہ باپ کو اس طرح ستانا جائز اگر ماں کے پاس بچے ہیں، اور نہ ماں کو تڑپانا اس طرح جائز اگر باپ کے پاس بچے ہیں. شریعت کے قوانین اور احکام پوچھو اور پھر عمل کرو. لیکن بہرحال عام متن تو الحمدللہ یہی ہے کہ بھائی اپنا زندگی گزرتی ہے، اماں بھی ہے ابا بھی ہے، تو دونوں کو ان کی بچوں کی اور اولاد کی تربیت میں دینی عنصر، دینی مزاج، دین سے محبت، نماز اور قرآن سے محبت، آخرت کا تصور، اللہ عز و جل کا سب کچھ کرتا دھرتا ہونا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی اور قرآن کی عظمت، یہ ساری چیزیں دلوں میں راسخ کرنی چاہیے. جب تک یہ بچہ گھر میں ہے اور گھر کے ماحول میں ہے اور تمہارے پاس ہے، بہت کچھ دلا سکتے ہو اس کو، اور جیسے دور ہونا شروع ہوا، جدا ہونا شروع ہوا، پھر اس کو پکڑنا مشکل. اور آج کل تو جو نقشے ہیں کہ پری اسکول، پلے اسکول اور پرائمری اسکول اور وہ اسکول اور یہ اسکول اور کالج، وہ باہر سے باہر بالکل دہریہ رہتا ہے، دہریہ، دین کا کچھ پتہ نہیں. حتیٰ کہ ایک نقشہ میں بھی کھینچوں گا، سن لیجیے غور سے، ایک نقشہ کھینچوں گا بھی. کیا ہے؟ بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد آج والدین کی ہے، جاب کرتے ہیں تو اور بزنس کرتے ہیں تو پیسے کمانے کی مشین، دنیا کے جمیلوں میں مشین کی طرح سے چل رہے ہیں. وہ صبح کو گئے، شام کو آئے، کھانا کھائے اور اپنا کچھ ٹی وی میں بیٹھ کے خبریں دیکھی، اور اس کے بعد سوئے، پھر صبح ہوئی اور پھر چلے. اور بچے کہاں تھے؟ تم نے کیا کیا؟ کیا پڑھا؟ کیا سیکھا؟ کس سے ملے؟ کہاں گئے تھے؟ اس وقت کہاں تھے؟ سارے احوال کا پتہ رکھیے. آپ کیسے والدین ہیں؟ اور جب ان میں کچھ دائیں بائیں کی چیز محسوس ہو، توجہ دیجئے، بٹھائیے، پیار و محبت سے سمجھائیے. جی اچھے دوستوں اور اچھی کمیونٹی اور اچھے ماحول، جی اور اچھی صحبت کے فوائد بتائیے، اور برے ماحول، بری صحبت اور اس کے نقصانات بتائیے. اور ان کے سامنے بزرگوں کی کتابیں، اللہ والوں کے مواعظ اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو جیسے موقع ملے ان کو سنائیے، عنوان بعنوان اللہ والوں کے بیانات میں، اللہ والوں کی صحبت میں. چلو آج ذرا
باہر جاتے ہیں کھائیں گے پیئیں گے, وہاں ایک مولوی صاحب بھی ہے, کچھ باتیں کرتے ہیں, کچھ سن لیں گے اور پھر وہاں سے کھانے پینے چلیں گے عنوان بعنوان. چلو ذرا سیر و تفریح, اور سیر و تفریح مقصود زیادہ نہیں ہے بلکہ 2 گھنٹے کی جو مسافت ہوگی تو بیچ میں ایک سیڑھی چلا کے ان کو کچھ سنانا ہے جس میں دین و ایمان کی باتیں اور ایسے قصے ہیں عبرت و نصیحت کے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب نہیں ہوتا جب ہم پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے صبح کو نکلے شام کو آئے. نہیں میرے عزیزو, یہ جب ہوتا ہے جب اولاد کو کچھ بنانے کی فکر دل میں سوار ہو, پھر آدمی پلان کرتا ہے, سوچتا ہے, غور کرتا ہے, تدبیریں نکالتا ہے اور اسکیمیں بناتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. جب وہ آپ کے حسب منشا نہ چلے, کچھ دائیں بائیں ہو جائے تو اللہ سے تڑپیے, روئیے, اللہ سے مانگیے, ان کے لیے صدقات نکالیے اور اللہ عز و جل سے خود بھی دعا کیجیے اور کرائیے. جو مقبولین بارگاہ الہی ہیں اللہ والے, ان سے درخواست کیجیے یہ والا معاملہ ہے میرے بچوں کے لیے, اس لیے آپ دعا کریں. ہاں بھائی, تو اس لیے اس میں اللہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالتے ہیں, بچوں سے ایسی ناگوار نامناسب باتیں پیش آتی ہیں, یعنی اللہ پیش کراتے ہیں تاکہ اے میرے بندے تو میری طرف رجوع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے تجھے اولاد دی ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ والی بنے اور نیک اور علماء اور تقوی والی اور آنکھوں کی ٹھنڈک, بس ایسے ہی مزے مزے میں. ذرا کبھی میرے سامنے آنسو بھی تو گرا, تو کبھی کبھی کوئی ناگوار بات پیش آئے گی. سب باتیں ذہن میں رکھیے اور سنو میرے عزیز اور بھائی, اور سنو اولاد کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سب اولاد تو برابر تو نہیں ہے, ضرور ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو اگر ذہنی اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے اور دماغی اعتبار سے, قوت حافظہ کے اعتبار سے ایک کم ایک زیادہ, تو دونوں کو اس طرح رکھیے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیجئے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کے گرتا نہ چلا جائے, مایوسی میں نہ چلا جائے, ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے. حوصلہ, ہمت, تشجیع, جی ابھارنا, ماشاءاللہ تم نے یہ کیا, ماشاءاللہ تم نے یہ کیا, ارے واہ کیا کہنے صاحب, یہ بھی اور وہ بھی. اور کتابوں میں لکھا ہے عنوان بعنوان ان کو انعامات دیجئے, ان کی پسندیدہ چیزیں خرید کے لائیے. آپ کو تو لانا ہے ان کے لیے جرسی بھی خریدنی, کپڑا بھی خریدنا, کوئی کھلونا بھی خریدنا, کسی بھی عنوان سے خرید لو. ماشاءاللہ تم نے آج پارا پورا کر لیا ہے, چلو بھائی آج اس عنوان سے ایک دعوت ہے, چلو بھائی آج تمہیں اس نے یہ کیا ہے, اس نے کیا ہے, بولو کیا ہدیہ ملنا چاہیے, پیسے چاہیے, چیزیں تو چلو بولو کیا چیز چاہیے. یہ سب تشجیع کی باتیں ہیں. ہمارے مدرسوں میں دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں انعامی جلسے ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے اب تک کہ جو فرسٹ آیا وہ یہ انعام لے گا, جو سیکنڈ آیا وہ یہ انعام لے گا. تو یہ مقصد نہیں, مفتی تقی صاحب نے ترمذی کی شرح میں لکھا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ طلبہ میں یہ جذبات پیدا کرنے ہیں کہ تم غیر اللہ کے لیے محنت کر کے درس حاصل کرو. نہیں, یعنی وہ ریاکاری اور حب جاہ اور حب مال میں نہیں آئے گا, بلکہ وہ تو تشجیع و حوصلہ. جیسے جب میدان جنگ قائم ہوتا ہے تو جی امیر المومنین یہ اعلان کرتا ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جو کسی کو قتل کرے اس کا چھینا ہوا سامان اس کے لیے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو قتل کرے گا تو سامان کے لیے کرے گا اور اس کا اخلاص ختم ہو جائے گا, نہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے اور یہ عمل کرنے کی ہے. اور یہ جب ہوگا جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھیں گے, اور یہ جب ہوگا جب ہم یہ خیال کریں گے کہ مرنے کے بعد ایک دن آ رہا ہے میرے عزیزوں جہاں پورا عدل و انصاف ہوگا, پورا عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ سوال کر لیں گے. ہاں, یہ بھی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بیوی شوہر کو تڑپاتی ہے اور شوہر بیوی کو تڑپاتا ہے, یعنی اگر وہ بچے کو لے کے بھاگ گئی تو ابا تڑپ رہے ہیں اور اس نے زبردستی رکھ لیا تو ماں تڑپ رہی ہے. اے میرے عزیز, اے میرے بھائی اور امت کی شہزادی اور اسلام کی شہزادی اور میری اسلامی بہن, تجھ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, اگر اس کے ابا کو تڑپایا تو جس طرح آج وہ تڑپ رہا ہے اور ظلم کی چکی میں پس رہا ہے یا وہ پس رہی ہے, اللہ کے یہاں انصاف ہے. جی اللہ کے یہاں انصاف ہے, ضرور اس کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. میں اس موضوع پہ کچھ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ رات دن یہ واقعات پیش ہے, رات دن بیوی کی چلی اور اس کا تسلط ہوا تو کورٹ میں اور کچہری میں, اور میرے یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہے, تیرے یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہاں ہے. لیکن اللہ عز و جل کا جو عدالت ہے, عدالت وہاں سے کیسے بچ کے جائے گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے, شوہر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو بچوں سے محبت ہے, بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ جی
جو اس طرح طلاق مانگتی ہے جانتی ہو اللہ کی لعنت و غضب میں ہوتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی، یہ روایت میں آیا ہے۔ بلا وجہ طلاق، اور نہیں بنی تو جاؤ کورٹ میں گئی اور کورٹ میں جا کر کے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ ارے غیر شرعی غیر اسلامی کورٹ میں جا کے خلا لے لیا تو کیا تو اس کے نکاح سے نکل گئی شوہر کے؟ بالکل نہیں نکلی، ابھی تک منکوحہ ہے۔ اگر تو نے کہیں جا کے جس سے تو نے شادی کے پہلے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے جس سے محبتیں لڑائی تھی اور اس کے نکاح میں جا رہی ہے تو حرام ہے، زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ طلاق نہ دے دے۔ ہو رہے ہیں روزانہ ایسے معاملات۔ جی ہاں، بس ایک فون کیا ابا کو لے کے، وہ تو نہیں دیتا، وہ تو نہیں طلاق دے، پوچھو اس سے کیوں طلاق چاہتا؟ میں تو نہیں خلا دے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ میں تو چاہتا ہوں تمہیں، میں تو رکھنا چاہتا ہوں، میرے بچے ہیں تم سے، وغیرہ بغیر وجہ کے بھاگ رہی ہو۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو عورت کو حق دیا جاتا طلاق کا کہ طلاق لے لو، اور روز پھر اب اگر 100 پڑھ رہی ہے تو 1000 پڑھتی، پھر 1000 پڑھتی۔ یہ تو شکر، بہرحال کہیں اس کا الٹا بھی ہے۔ بھائی بیوی تو نہیں جدا ہونا چاہتی، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو اور کیوں اس کو ستا رہے ہو، کیوں اس پہ ظلم اٹھا رہے ہو؟ یہ چکی میں جیسے اس کو پیسا ہے ظلم کی، قیامت کے دن ایسے، اور قیامت ہی کے دن نہیں، مخلوق کے اوپر تو جو ظلم ہو، سن لو جتنے بیان سننے والے ہو، مخلوق کے اوپر تو جو ظلم ہو، سنا ہوگا وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص صرف بلی کو اس نے دبا کے رکھا تھا، فی ہرۃ، جی بلی کے سلسلے میں عذاب ہوا اس کو۔ تو انسان اور پھر ایمان والا، اور بہرحال یہ سب باتیں میں بچوں کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، دونوں کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تڑپانا نہیں چاہیے۔ جو شریعت کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق کیجئے اور چلیے، دونوں مل کر بچوں کو بڑھائیے، آگے چلیں۔ جی ان کے سامنے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، جی اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور وہ بھی بیٹھے سن رہے ہیں، یہ تربیت ہے؟ یہ ان کی اصلاح کی فکر ہے؟ یہ ان کے ایمان بنانے کی فکر ہے؟ ایسے بعض کیس اور ایسے واقعات سننے میں آئے کہ بچی نے کہا باپ کو میں اپنے کورٹ میں لے کے جاؤں گی، اور بیٹے نے کہا میں اپنی ماں کو یہ کروں گا اور وہ کروں گا وہاں کورٹ میں، اور فلاں انہوں نے میرے ابا کے ناک میں دم کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بچوں کی تو بہرحال میرے عزیزو، جب بچوں کی تربیت کرو، یہ 3-4 دن 5 دن کے مضامین آئے، ان کو غور سے ذہن میں رکھو۔ اب میں 3-4 منٹ میں خلاصہ بتاؤں۔ سب سے پہلے زندگی کے سب سے پہلے اس میں حلال کا کھانا شروع کرو۔ جب سے شادی ہوئی اس سے پہلے گڑبڑی کی ہو تو چلو معافی مانگو اور ادا کرو لوگوں کا، حلال کھانا شروع کرو گے تو وہ نطفہ جو آئے گا، وہ حلال سے جو خون بنے گا، اس سے وہیں سے آثار شروع ہوں گے۔ ہاں، اور لو اور محبت کی شادیوں کو چھوڑو، تقوی والی عورت سے نکاح کرو، نیک عورت سے نکاح کرو، اس کے اثرات کا پتہ چلے گا۔ پھر جب بچہ اللہ تعالیٰ دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو مسنون چیزیں ہیں جو بہت سی پیش کی گئی، تہنیک کرانا اور اذان کان میں دینا اور پھر عقیقہ کرنا وغیرہ، یہ سب کرو۔ اور اس کے بعد دینی ماحول میں 5 سال تک اس کو ایسا رکھو کہ اس کے رگ و ریشے کے اندر ایمان سرایت کر جائے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد پھر اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، جس سے وہ اللہ رسول کو پہچانے اور اس کی آخرت بنے، اور وہ 5 سوال جو میں نے بتائے اس کے لیے وہ تیار ہو۔ اس کے بعد دیکھنا کہ گھر کیسے جنت کا نقشہ بنتا ہے، دیکھنا کہ گھر کیسے جنت کا نقشہ بنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ابھی تو گھر کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھو سنو، آج کل ہالیڈے کا سیزن چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں، تو کیا ہوتا ہے، سب آتے ہیں، بھائی فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، تم بھی آ جاؤ، وہاں فلاں جگہ پہ سب جمع ہو رہے ہیں، ہالیڈے پلیس بک کی ہے ہم نے، اور اس میں یہ بھی آ گیا، برادر ان لو بھی آ گیا، سسٹر ان لو بھی، اور سن ان لو بھی، اور وہ بھی سارے جمع ہو کے خوشی منا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں ہم ہوں اور جنتوں میں ہم ہوں تو وہاں ہم اور ہماری فیملی اور ہمارے بچے اور ہمارے داماد اور ہماری بہویں اور ہمارے فلاں یہ سارے وہاں جب وہاں پر گیدرنگ ہو رہی ہو، سب وہاں جمع اور اکٹھا ہو؟ یہ جمع اکٹھا وہ نہیں ہوگے جب تم نے ان کو کالجوں میں پھینک دیا ہو اور وہاں جھونک دیا ہو جہاں دہریت اور ایتھیس اور بددینی اور بے دینی اور عقائد صحیحہ حقہ کا جنازہ نکال دیا جاتا ہو۔ نہیں،
ایمان ایمان ایمان، بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں تو اپنی اولاد کے دل میں ایمان کو اور اپنے متعلقین کے دل میں ایمان کو پہاڑ کی طریقے سے بٹھا دینے کی ضرورت ہے۔ اے بچوں، اے بچیوں، اپنے گھر والوں کو کہو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کائنات کا چھوٹے سے بڑا تصرف سب اللہ کرتے ہیں، کچھ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آخری نبی اب کوئی نبی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برحق ہیں۔ اے میرے پیارے بچوں بچیوں، جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور واسطے سے کوئی بات سنو تو سمجھ لینا، چاہے تمہاری نگاہیں کچھ بھی دیکھ رہی ہو، وہ حق ہے اور سچ ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ ساری ایمانیات قرآن میرے بچوں پڑھو رات دن، اور اس سے اپنے قلب کو مزین کرو، اس کے ایک ایک حرف کو سچا جانو مانو دل سے، اور جو کچھ وعدے وعید اس میں آئے ان کو بالکل، یہ سب باتیں دل و دماغ میں رچانے بسانے کی ہے۔ بہرحال آج کے بس اس قسط پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ ویسے میں پہلے کئی اولاد کے متعلق کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بیان کیا تھا، جو لوگ اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، یہی عنوان تھا۔ عام طور سے ہوتا ہے دے ڈنڈے پہ ڈنڈا اور غصہ اور تیش، اور یہ نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی رونا ہے، کبھی منتیں ہیں، کبھی سمجھانا ہے، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرنا ہے، ہاں تب جا کے یہ سارے۔ بہرحال وہ بیان سن لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حق سبحانہ و تعالی ہماری تمام اولاد اور ہمارے متعلقین کی تمام اولاد اور گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی ذریات اور قیامت تک کی نسلوں کو جنت کی خوشیوں بہاروں میں اکٹھا فرمائے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔